बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफान हूँ। DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रिस्पॉन्ड करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने जो जहर उगले, बिलखसूस वो कह रहे हैं कि दहशत गर्दी के खात्मे की तो सिर्फ बातें हो रही हैं, असल मकसद तो इमरान खान को ख़त्म करना है। नीयतों के ऊपर शक है, नीयतें इनकी साफ नहीं है। वो एक बार फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मुक्तदरा पर वार कर रहे हैं, एक बार फिर उसको टारगेट कर रहे हैं। और जो जहर उगल रहे हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, उस पर बात करूंगा कि दरअसल उनका मकसद क्या है। और अब बहुत से लोगों की नज़रें जमी हुई हैं कि खान साहब की रिहाई एक ऐसे वक्त में बहुत अहम संगे मील साबित हो सकती है जब मुज़ाकरात की बात हो रही है। और अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान, तो क्या ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्या खान साहब रिहा हो जाएंगे। और जो गवर्नमेंट के सामने अपोजिशन अपने मुतालबात रख रही है कि जी आप इलेक्शंस दोबारा कॉल कर दें, इमरान खान साहब को रिहा कर दें, हमारा मैंडेट वापस कर दें। भाई कौन सा मैंडेट? एक इलेक्शन हुआ 8 फरवरी 2024 को, एक जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आई, उभर कर सामने आई। उसकी नशस्तें ज़्यादा थीं, उसने गवर्नमेंट बनाई और अपने इत्तेहादियों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कॉलिशन गवर्नमेंट बनाई, इत्तेहादी हुकूमत बनाई। मामलात जो हैं वो उसी तरह चल रहे हैं जिस तरह 8 फरवरी 2024 के बाद एक हुकूमत बनी। तो क्या एक हुकूमत जो है वो अपना मैंडेट ऑपोजिशन के पलड़े में डाल दे? ये इतना ही आसान है कि ऑपोजिशन के कि जी हुकूमत हमारा मैंडेट दे दे। भाई कौन सा मैंडेट? जो KPK में इलेक्शन हुआ वो फरिश्तों ने करवाया। सबसे पहले तो मैं इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जब भी सवाल उठाऊंगा तो पहले ऑपोजिशन से यह सवाल करूंगा कि जहां से आप जीते हैं वहां पर धांधली क्यों नहीं हुई, जहां से आप हारे वहां पर धांधली हो गई। भाई नून लीग के इतने प्रोमिनेंट लोग जो हैं उनको हरा दिया गया, ख्वाजा साद रफीक, शेख रोहेल असगर साहब, बरजेस ताहिर साहब, उसके बाद वो जो क्या नाम है उनका, असदुर रहमान रमदे, वो जो जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे के भाइयां टोबा टेक सिंह से बहुत से लोगों को हराया गया, आबद शेर अली को हरवा दिया गया, राना सनाउल्लाह साहब। तो इतने मेन लोगों को, इतने मेन स्ट्रीम लोगों को हरवा दिया गया, उसके बावजूद नून लीग ने इलेक्शन के नताइज को कबूल किया। आज ये किस मुंह से इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी का डंडोरा पीट रहे हैं? जब ये 2018 में आए थे तो उस वक्त इसी मैंडेट को इन्होंने कबूल किया, इसी मैंडेट के तहत इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने थे और जनरल बाजवा के हाथ पकड़कर, जनरल बाजवा का हाथ पकड़कर वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे। जनरल बाजवा ने उनको बिठाया था। तो दूसरी बात यह है कि जी सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, उनकी तो मैंने आपके सामने बात रख दी। ऑपोजिशन जो है उसने एक एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। एक तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान और दूसरी तरफ जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, एक नेशनल डायलॉग कमेटी बनी है जी, उसके सरबराह फवाद चौधरी साहब हैं। और फवाद चौधरी साहब जो इमरान खान की हुकूमत में वफाकी वजीर थे, मिनिस्टर थे फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात थे। आजकल फवाद चौधरी जगह जगह मुंह मार रहे हैं लेकिन जगह नहीं मिल रही, क्योंकि उस वक्त वो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट की आंखों का तारा हुआ करते थे। परवेज मुशर्रफ के दौर में, यूसुफ रजा गिलानी साहब के दौर में, उसके बाद इमरान खान के दौर में वो वज़ीर इत्तलात बने। जैसे वो जीते वो सबको पता है, हालांकि वो तो काउंसलर भी नहीं बन सकते थे। तो आजकल फवाद चौधरी जैसे सियासतदान, जिनको मोहम्मद मालिक साहब ने यह बात कर दी, जो पाकिस्तान के एक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कह दिया कि फवाद चौधरी साहब आपको तो आपकी जमात कबूल नहीं करती। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी, ये तीन सियासतदान जो है इन्होंने नेशनल डायलॉग कमेटी का एक इजलास बुलाया जी, एक सेमिनार मुनक्किद किया। उसमें हमारे कुछ सहाफ़ी कोलीग भी थे, उसमें कुछ ऐसे लोग जो हुकूमत मुखालिफ सोच रखते हैं, सहाफ़त के शोबे से वाबस्ते हैं। अलीना शिगरी साहिबा जो एक बड़ी प्रोमिनेंट न्यूज़ कास्टर रही हैं, मैं उनके सहाफ़ती जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे तो बिल्कुल मैं इत्तफाक नहीं करता, हालांकि वो मेरी कोलीग हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग उस जो है वो सेमिनार में थे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार हारून रशीद साहब थे, उसके बाद वो जो हमारे सीनियर साथी हैं आमिर इलियास राणा साहब जो एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रहे हैं।
تو بہت سے لوگ جو ہیں اس نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کا حصہ تھے، اس میں سیمینار سے انہوں نے خطاب کیا. شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم پاکستان بھی اس کمیٹی میں تھے. تو اب اس کمیٹی نے کیا ٹکوسلا پروگرام سٹارٹ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن فواد چودھری صاحب کے بارے میں ہمارے ایک صحافی دوست ہیں، وہ ان کے بڑے قریب رہے ہیں فواد چودھری صاحب کے، اور وہ لاہور پریس کلب سے وابستہ ہیں، لاہور پریس کلب کے وہ لائف ٹائم ممبر ہیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب وہ سیاستدان ہیں جو اب جگہ جگہ منہ مار رہے ہیں کیونکہ ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی، ان کے لیے اب اس نظام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو وہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں دراصل وہ سوچتے ہیں کہ شاید تحریک انصاف ان کو قبول کر لے. کبھی ان کے بھائی فیصل چودھری تحریک انصاف کے وکیل بن جاتے ہیں، کبھی وہ ماہر قانون بن جاتے ہیں، کبھی وہ سینئر رہنما بن جاتے ہیں، مطلب سمجھ سے باہر ہے، یہ مکس اچار ہی چل رہا ہے. تو فواد چودھری صاحب جو ہیں جی، انہوں نے ایک نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا، اور اس کمیٹی کی کانفرنس کا اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہو گیا. وہ یہ ہے کہ جی حکومتی کمیٹی وزیر اعظم صدر اور نواز شریف تشکیل دیں، اپوزیشن کمیٹی کو سیاسی قیدیوں تک رسائی دی جائے. اپوزیشن کمیٹی کو سیاسی قیدیوں تک رسائی دی جائے، سیاسی کارکنان کو رہا کر کے سیاسی مقدمات ختم کیے جائیں، میڈیا کی سینسرشپ ختم کی جائے. فواد چودھری نے استقبالیہ کلمات میں قومی ڈائلاگ کمیٹی کے ایجنڈے اور لائحہ عمل سے آگاہ کیا. شاہد خاقان عباسی، سابق گورنر عمران اسماعیل، لیاقت بلوچ، وسیم اختر، بیرسٹر محمد علی سیف، محمود مولوی، اپوزیشن لیڈر سینٹ ڈاکٹر وسیم شہزاد، یہ سابق لیڈر آف دی اپوزیشن رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے بہنوئی حفیظ اللہ نیازی جو سینئر صحافی ہیں. اس کے بعد جنرل ریٹائرڈ ندیم لودھی، فیصل چودھری، لیاقت بلوچ، وسیم اختر، شیر افضل مروت اور دیگر نے شرکت کی. اب اس میں ہر بندے نے جو ہے نا اپنی کوئی نہ کوئی رائے رکھی ہے، اور پھر کمیٹی کا اعلامیہ یہ ہے کہ جی اراکین متفق ہیں کہ مذاکرات کے لیے حکومت اور اپوزیشن کی کمیٹیاں بنائی جائیں. حکومتی کمیٹی وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور صدر مملکت بنائیں، جبکہ اپوزیشن کی کمیٹی کی تشکیل کے لیے قیدیوں سے ملاقات کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں. اعلامیے میں کہا گیا کہ میڈیا کی سینسرشپ کو ختم کیا جائے اور سیاسی افراد پر مقدمات کا خاتمہ کیا جائے، سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے. اچھا، اب یہ جو میڈیا کی سینسرشپ کا ڈنڈورا جو پیٹ رہے ہیں یہ فواد چودھری صاحب، حالانکہ یہ خود وزیر اطلاعات تھے اپنے دور میں، عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ وزیر اطلاعات تھے، اور میں ان وکلاء کے نام نہیں لوں گا، ان صحافیوں کے نام نہیں لوں گا جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور بہت سے لوگ اپنے فائدوں کے لیے، اپنے مالی فوائد کے لیے بھی جڑتے ہیں. تو فواد چودھری صاحب سے اس وقت ہمارے ایک صحافی دوست نے سوال کیا کہ بھائی آپ کے دور میں بدترین میڈیا کی سینسرشپ ہو رہی ہے، اس کو بند کریں. تو فواد چودھری نے کہا تم اپنی بکواس بند کرو، تم ایک لفافہ صحافی ہو، تم جھوٹ بولتے ہو. اس وقت یہ اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے. آج سیاسی یتیم اور سیاسی لاوارث فواد چودھری صاحب آج جگہ جگہ منہ مار رہے ہیں کہ مجھے کوئی جگہ مل جائے. اور ہمارے ایک دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری دا وہ حال ہے کہ جنہوں کرو 2 وقت دی روٹی نہیں لبدی. اللہ معاف کرے، یہ اس طرح کے الفاظ اگر کوئی بولے تو آپ اندازہ لگائیں سر وہ انسان کی کیا مورل کریڈیبلٹی ہوگی جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہو. تو فواد چودھری صاحب صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اقتدار اور وقت دونوں بہترین انتقام ہے. پرویز مشرف ایک ایسا ڈکٹیٹر تھا جو سوچتا تھا کہ مجھے کوئی آ کر میرا بال نہیں اتار سکتا، کوئی مجھے اقتدار سے نہیں اتار سکتا، کوئی مجھے اقتدار کی کرسی سے نہیں ہلا سکتا. لیکن سر دیکھے کہ وقت نے پرویز مشرف کے ساتھ کیا کیا. وہ ایک شفاق ڈکٹیٹر جس نے نواز شریف کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، جس نے اس کے خلاف سازشیں رچائیں، جس نے اس کی 2/3 اکثریت سے منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹا، اس کا پھر اس ملک نے کیا انجام کیا. اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. جب وہ ایئرپورٹ پر آیا تھا تو 100 سے اوپر بندہ نہیں تھا. بھائی یہ حال تھا ایک سابق صدر کا جو اپنے وقت کے اندر جو اپنے وقت کا ایک فرعون بنا ہوا تھا. تو اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں برے وقت سے بچائے. بہرحال جی ایک تحریک تحفظ آئین پاکستان جس کو محمود اچکزئی لیڈ کر رہے ہیں، دورہ لاہور، اور اس کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ نواز شریف صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم سب مل کر تحریک چلائیں گے. نواز شریف صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں. جو آپ کا پرانا بیانیہ تھا نا ووٹ کو عزت دو، یہ محمود اچکزئی کہہ رہے ہیں. وہ محمود اچکزئی جن کو عمران خان گالیاں دیتے نہیں تھکتے تھے، یہ وہ محمود اچکزئی ہیں جن کا عمران خان مذاق اڑاتے تھے، ان کی شال کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے بالوں کا مذاق اڑاتے تھے. آج محمود اچکزئی صاحب جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے
آج وہ پھر انہی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں جو جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہیں، جو جمہوریت کے دشمن ہیں، جو اس ملک میں جمہوری پارلیمانی نظام حکومت کو قبول کرنے کی بجائے صدارتی نظام کی بازگشت اس کی باتیں کرتے ہیں، اور وہی لوگ جو جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہیں آج محمود اچکزئی انہی کے ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ اور کیسی جماعت ہے تحریک انصاف جس کو اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن ہی نہیں ملا یار، وہ کیسا ٹکوسلا پروگرام ہے کہ جس جماعت نو اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن ہی لب رہا وہ محمود اچکزئی نو کہہ رہے ہیں کہ تسی ساڈے لیڈر آف دی اپوزیشن ہو۔ ان کی جماعت میں کوئی سہل ہی نہیں ہے کہ کوئی لیڈر آف دی اپوزیشن بن سکے۔ یہ تحریک انصاف کا وتیرہ ہے کہ جس کو گالیاں دیتے ہیں بعد میں اسی کے پاؤں پڑتے ہیں۔ تو یہ آج ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں۔ پھر سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، یہ وہی باتیں کر رہے ہیں، پرانی گھسی پٹی باتیں کہ جی مینڈیٹ واپس کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ تو سر مینڈیٹ تو حکومت کے پاس ہے۔ اب ایٹ لاسٹ جو بات کرنی ہے وہ مذاکرات کی۔ دیکھیں مذاکرات قطعی طور پر عمران خان کی رہائی سے مشروط نہیں ہے، اور عمران خان کی رہائی اور مذاکرات یہ دو انٹائرلی ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں۔ مذاکرات حکومت نے کرنے ہیں، کچھ شرائط کے اوپر کرنی ہے، اور وہ شرائط یہ ہوں گی کہ خان صاحب جو اپنے ٹویٹر سے زہر اگل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ بند کر دیں۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو مذاکرات ہمیشہ یہ وتیرہ رہا تحریک انصاف کا، جب بھی مذاکرات ہوئے یہ مذاکرات کی میز سے اٹھے۔ انہوں نے مذاکرات کو پوسٹ پون کیا، انہوں نے مذاکرات کو التوا کا شکار بنایا، انہوں نے ہی مذاکرات کو فائنل کرنے کی بجائے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا، اور ہمیشہ ایسے ہوتا رہا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات ایک شرط پر ہوں گے، خان صاحب کی رہائی، ہمارا مینڈیٹ واپس کر دو، ہمیں حکومت دے دو، ہمیں وزیر اعظم بنا دو، خان صاحب کو رہا کر دو۔ یہ ساری باتیں یہ گھسی پیٹی باتیں ہیں۔ حکومت اور اس تحریک انصاف ان کے درمیان مجھے نہیں لگ رہا کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور سر کوئی درمیانی راستہ تو نکل نہیں سکتا، کیونکہ خان صاحب نہ تو گیو اینڈ ٹیک کی پوزیشن میں ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی بارگننگ پوزیشن ہے۔ اگر بارگننگ پوزیشن ہوتی بھی تو خان صاحب بہت سوچ سمجھ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بارگننگ کرتے اور کوئی درمیانی راستہ نکال کے رہا ہو جاتے۔ لیکن سر اب تو سر کے اوپر سے پانی گزر چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں، وقت اور اقتدار بہترین انتقام ہے۔ فواد چودھری صاحب جگہ جگہ منہ ماریں گے، خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ اس نظام نے ایسے ہی چلنا ہے جیسے یہ چل رہا ہے۔ اب اس کو کوئی ہائبرڈ نظام کے، کوئی اس کو جمہوری نظام کے، لیکن سر یہ دن بہ دن مضبوط ہوتا جائے گا۔ اپوزیشن کی تحریک کے غبارے سے فروری کے مہینے میں ہوا نکل جائے گی، اور اس تحریک کا نہ تو کوئی سر ہوگا نہ پاؤں ہوگا۔ اپنی رائے کے کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔